السلام علیکم۔ تازہ ترین سیٹلائٹ تصاویر پر نظر ڈالیں تو ملک کے بیشتر مقامات پر موسم صاف دکھائی دے رہا ہے، البتہ شمال مشرقی پنجاب سمیت کشمیر، گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا کے کچھ علاقوں میں بادل مطلع ابرآلود کیے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ جنوب مشرقی پنجاب سمیت سندھ کے کچھ مقامات پر دھند بھی چھائی ہوئی ہے۔ جنوبی پنجاب اور کراچی سمیت سندھ کے علاقے آج بھی شمالی ہواؤں کے زیر اثر رہیں گے۔ آج 28 نومبر کے دوران لاہور، قصور، ناروال، سیالکوٹ، پاک پتن، سہیوال، شمالی کشمیر، گلگت بلتستان اور شمالی خیبر پختونخوا کے علاقوں میں بادلوں اور سورج کی آنکھ مچولی جاری رہ سکتی ہے اور کچھ انتہائی شمالی کشمیر، گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا کے علاقوں میں گہرے بادل چھانے، رم جھم بوندا باندی اور پہاڑوں پر ہلکی برف باری کا امکان موجود ہے۔ اس کے علاوہ جنوب مغربی بلوچستان میں نئے سلسلے کے بادل آج سے پہنچیں گے، جن سے تربت، تفتان، گوادر میں بھی ہلکی سے معتدل بارش ریکارڈ ہو سکتی ہے، جس کے امکانات آج موجود ہیں اور یہ دوپہر کے بعد سے شام رات کے دورانیے میں دیکھنے کو مل سکتی ہے۔ ملک کے دیگر وسیع مقامات پر موسم خشک رہے گا۔ کل 29 نومبر سے نیا سلسلہ اثر انداز ہونے جا رہا ہے، جو 30 نومبر اور 1 دسمبر تک بارش اور برف باری کا سبب بنے گا، جس سے پشاور، مردان، مالاکنڈ، ہزارہ، کوہستان، شانگلہ، دیر، بنیر، چترال، مالم جبہ، ناران، کاغان، بالاکوٹ، وادی سوات، مانسہرہ، سوابی، ہری پور، منگورا، ایبٹ آباد، نتھیا گلی، گلگت، استور، ہونزا، چلاس، سکردو، مظفر آباد، راولاکوٹ، باغ، پونچھ، حویلی، میرپور، شپیاں، لیہ لداخ، کارگل، اننت ناگ، سری نگر، کلگام، وادی نیلم، پلوامہ، راجوری، جموں، ادھم پور، بھمبر، رسائی، باندی پورہ، اسلام آباد، راولپنڈی، مری گلیات، اٹک، جہلم، سیالکوٹ، گجرات اور آس پاس کے علاقوں میں بادل بننے اور وقفے وقفے سے بارش اور پہاڑوں پر برف باری متوقع ہے۔ امید تو ہے کہ یہ سلسلہ 3 دن پاکستان پر ٹھہرے گا اور وقفے وقفے سے جھڑی والی بارش کا سبب بھی بنے گا۔ مطلب ذکر کیے گئے شمالی علاقوں میں لمبے دورانیے کے لیے وقفے وقفے سے معتدل بارش کا سلسلہ جاری رہ سکتا ہے اور پہاڑوں پر اب تک کی بھاری برف باری بھی ریکارڈ ہونے کی امید کی جا رہی ہے۔ شمالی علاقوں میں دسمبر کا آغاز بھیگا بھیگا اور وسطی جنوبی علاقوں میں سردی کی لہر کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ لاہور، سہیوال، پاک پتن، اکاڑا، سرگودھا، چکوال، خوشاب، میانوالی، بھکر، چنیوٹ، جھنگ، قصور، بنوں، ہنگول، لنڈی کوتل، وزیرستان، ٹانگ، کوہاٹ کے علاقوں میں بادل تو چھائیں گے، مگر بارش کے امکانات ابھی بھی کافی کمزور دکھائی دے رہے ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ بدلاؤ جاری ہے، اس بارے روزانہ کی بنیاد پر اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ محترم سامعین، ایل نینو فیکٹر کا ایکٹیو فیز جغرافیائی لحاظ سے اکتوبر سے مارچ کے دوران پاکستان، ایران، عراق، بھارت کے شمالی علاقوں میں بھاری اور غیر معمولی بارشوں کا سبب بنتا ہے۔ اس کا نظارہ ہم نے آخری بار 2019-2020 کے موسم سرما میں کیا تھا، مگر ابھی تک اینسو کا نیوٹرل فیز برقرار ہے، جس کے سبب طاقتور سلسلے بحیرہ روم میں تشکیل نہیں پا رہے۔ جب تک طاقتور سلسلے بحیرہ روم میں تشکیل نہیں پائیں گے تو ملک گیر بارشیں دیکھنے کو نہیں مل سکیں گی۔ شمالی علاقوں پر تو مغربی سلسلے پہنچیں گے، لیکن جنوبی علاقوں میں بھی بارشیں ہوں گی۔ اس کا سبب جٹ ہوں گی، کیونکہ جٹ تو جنوب کی طرف سرک جائیں گی، بحری اوقیانوس سے نمی لائیں گے، لیکن جو خلیج بحیرہ روم میں سسٹم تشکیل پاتے ہیں وہ پاکستان، ایران، عراق اور سعودی عربیہ، سیریا، ان علاقوں میں بھاری بارشوں کا سبب بنتے ہیں اور آگے بڑھتے ہوئے پاکستان کو بھی متاثر کرتے ہیں، مگر ایسی صورتحال ابھی تو بنتی دکھائی نہیں دے رہی۔ اس کے لیے لازم ہے کہ جو ہائی پریشر اس وقت بحیرہ روم کے علاقوں پر موجود ہے وہ ختم ہو، اس کے بعد ہی ایسی صورتحال بن سکتی ہے، اور ایسی صورتحال تب ہی بنے گی جب ایل نینو فیکٹر ایکٹیو ہوگا۔ نیوٹرل فیز کے دوران بحیرہ روم پر بھی پاکستان پر بنے ہائی پریشر کی طرح ہائی پریشر رہتا ہے۔ اب نیوٹرل فیز میں پاکستان میں بارشوں کی بڑی وجہ ایم جی او ویو کا فیز 8 اور 1 پر ہونا ہے، اور یہ پاکستان کے لیے مفید ثابت ہو سکتا ہے، جو کہ 14 دسمبر کے بعد ایکٹیو ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو دسمبر کے دوسرے حصے میں 1 سے 2 ملک گیر طاقتور سلسلے ملک بھر کو متاثر کریں گے۔ ویسے بھی 2 سے 3 طاقتور سلسلے عمومی طور پر دسمبر میں اثر انداز ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ وسط دسمبر کے بعد وسطی پاکستان سے بھی خشک موسم کا خاتمہ ہو جائے گا۔